ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ امریکہ میں دل دہلا دینے والی واردات پیش آئی۔ لیوسٹن شہر میں اندھا دھند فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 22 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 60 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ یہ واقعہ چہارشنبے کی رات دیر گئے پیش آیا۔ خبر رساں ایجنسیز کے مطابق لیوسٹن کے سینٹر مین میڈیکل سینٹر نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ اندھا دھند فائرنگ میں لوگ مارے گئے اور زخمیوں کو علاج کے لیے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کی تصاویر جاری کی ہے۔ پولیس کے مطابق لیوسٹن میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ لوگوں سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ اپنے مکانات کے دروازے بند رکھیں اور مکانات کے اندر ہی رہیں۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ نے کہا کہ ایک نامعلوم شخص نے مجھے فون کیا۔ فون کرنے والے اجنبی نے مجھے، میرے خاندان اور اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، جو انتخابی مہم کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے سٹی پولیس کمشنر کو شکایت کے ساتھ ایک ویڈیو بھی جاری کیا۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ چہارشنبے کو دوپہر 1:59 پر انہیں ایک نامعلوم شخص کا فون آیا، جس نے تلنگانہ انتخابی نتائج کے اعلان سے قبل انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس طرح کی دھمکی آمیز کالیں موصول ہوئی ہوں۔ ماضی میں کئی بار بھی مجھے دوسرے ممالک سے دھمکی آمیز فون کالز کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے کتنی ہی دھمکیاں کیوں نہ دی جائے، ہمارا عزم ایک ہماگیر ہندو راشٹریہ کا حصول ہے۔ ریاست کرناٹک میں رونما دل خراش سڑک حادثے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ چک بالاپور کے قریب پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق سڑک پر رکے ہوئے ٹینکر کو ٹاٹا سومو گاڑی نے برق رفتاری کے ساتھ ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں 12 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ ان تمام کا تعلق ریاست آندھرا پردیش سے بتایا گیا ہے۔ مرنے والوں میں 8 مرد، 3 خواتین اور ایک بچہ شامل ہے۔ حادثے میں دیگر 2 زخمی بتائے گئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ حادثہ صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ کوہر کی وجہ سے ڈرائیور کو سامنے کی گاڑی نظر نہیں آئی اور حادثہ ہو گیا۔ اتر پردیش کے ہاپوڑ ضلع میں ایک مسلم شخص ہجومی تشدد کے حملے میں جاں بحق ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ یہ واقعہ مبینہ طور پر موٹر سائیکل کے تصادم سے پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 گروہوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس میں ارشاد محمد نامی شخص کی موت ہو گئی، جس کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ پولیس کی بھاری تعیناتی کے باوجود رات بھر کشیدگی برقرار رہی۔ ہاپوڑ کے پولیس سپرنٹنڈنٹ ابھیشیک ورما نے واقعے کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو لوہاری مارکیٹ کے قریب ایک زخمی شخص ارشاد کے بارے میں اطلاع ملی۔ بہادر گڑھ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع پر جوابی کارروائی کی اور ارشاد کو مقامی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ارشاد اور دوسرے گروپ کے درمیان موٹر سائیکل کے تصادم کے بعد ہاتھا پائی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ارشاد کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ سپرنٹنڈنٹ ورما نے بتایا کہ ایک گاؤں میں حالات اب قابو میں ہیں۔ اسی دن ایک الگ واقعے میں اتر پردیش کے مہپا ضلع میں درگا مورتی وسرجن جلوس کے دوران تصادم ہوا۔ تصادم میں 2 گروپ شامل تھے۔ مقامی پولیس کے مطابق ضلع کے سری نگر علاقے میں حالات کو تیزی سے قابو میں لایا گیا اور 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ مبینہ طور پر یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب جلوس سری نگر کے علاقے سے گزر رہا تھا اور شرکا ایک دوسرے پر رنگین پاؤڈر، جسے گلال کہا جاتا ہے، پھینک رہے تھے۔ دوسری کمیونٹی کا ایک رکن غیر ارادی طور پر رنگین پاؤڈر سے متاثر ہوا، جس کی وجہ سے اعتراض اور جھگڑا ہوا۔ مہپا کی پولیس سپرنٹنڈنٹ اپرنا گپتا نے یقین دلایا کہ امن و امان کا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جلوس بعد میں پرامن طور پر جاری رہا اور مقررہ وقت کے مطابق درگا کی مورتی کا وسرجن کیا گیا۔
چیک ریپبلک کے قصبے لیسانن لیبم میں نوٹوں کی بارش ہوئی. چیک اینڈ فلورنس ٹی وی میزبان کامل بارتوشک نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں پر $1 ملین برسائے. اس سے متعلق ویڈیو فی الحال وائرل ہو رہا ہے. کامل پہلے ایک مقابلہ منعقد کرنا چاہتے تھے اور جیتنے والوں کو بہت بڑا انعام دینا چاہتے تھے. تاہم اس نے جو مقابلہ منعقد کیا تھا کوئی بھی نہیں جیت سکا. اس نے سوچا کہ اس رقم کا کیا کیا جائے. اس کے لیے اس نے متبادل منصوبہ بنایا. اس نے یہ رقم تمام مقابلہ کرنے والوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا. اس سلسلے میں مقابلہ کرنے والوں کو بذریعہ ڈاک اطلاع دی گئی کہ اتوار کی شام 6 بجے رقم تقسیم کی جائے گی. اس کے لیے اس نے ایک جگہ پر اس وقت جمع ہونے کی اطلاع دی. اس نے $1 ملین نوٹوں سے ایک کنٹینر بھرا اور مقررہ وقت پر مقررہ علاقے میں اسے لے گیا. لیبم نے یہ رقم ہیلی کاپٹر کے ذریعے قصبے کے قریب ایک مقام پر گرائی. اس نے جو رقم گرائی اس کی کل قیمت ہندوستانی کرنسی میں تقریباً 8 کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور وہاں موجود لوگوں نے اس رقم کو چن کر اسے جمع کر لیا. کامل نے انسٹاگرام کے ذریعے ویڈیو شیئر کی. اب یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. تلنگانہ اسمبلی انتخابات کا عمل مکمل ہونے تک حکمران BRS اور اپوزیشن کے قائدین کے درمیان تصادم کے واقعات پیش آنے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. حیدرآباد کے قطب اللہ پور اسمبلی حلقے میں منعقدہ ایک تیلگو نیوز چینل کے لائیو مباحثے میں لفظی جنگ تصادم پر ختم ہوئی. لائیو ڈیبیٹ کے دوران قطب اللہ پور کے رکن اسمبلی KP وویکانند اور BJP امیدوار پورنا سری سیلم گوڑ کے درمیان لفظی جنگ ہوئی اور بحث تکرار جھگڑے تک پہنچ گئی. MLA وویکانند نے صبر کا پیمانہ کھو دیا اور ان کا گلا پکڑ کر حملہ کر دیا. اس کارروائی میں پولیس نے دونوں کو روک دیا. دونوں جماعتوں کے قائدین کے درمیان تصادم کے باعث کارکنوں میں ہنگامہ آرائی بھی ہوئی. انہیں بھی پولیس نے حراست میں لے لیا. اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے تناظر میں دبئی کی امارات ایئر لائن نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہے. ایئر لائنز کے ترجمان کے مطابق اسرائیل کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے اور متعلقہ حکام سے وہ رابطے میں ہیں. ترجمان نے بتایا کہ ہمارے صارفین، عملے اور ساتھیوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے. تل ابیب آنے اور جانے والی پروازیں 14 نومبر تک معطل رہیں گی. واضح ہے کہ اسرائیلی بمباری میں سینکڑوں فلسطینی شہید ہو گئے اور 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے. حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر بمباری کی تھی، لیکن اس کے بعد سے جوابی کارروائی میں اسرائیل نے سینکڑوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے اور ہزاروں جاں بحق کر دیے گئے ہیں. ہندوستان کچھ زمروں کے لیے کینیڈا میں ویزا خدمات دوبارہ شروع کرے گا. ان زمروں میں انٹری ویزا، بزنس ویزا، میڈیکل ویزا اور کانفرنس ویزا شامل ہے. اوٹاوا میں بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعے جاری ایک بیان کے مطابق اس سلسلے میں کینیڈا کے حالیہ اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. بیان کے مطابق اوٹاوا میں بھارتی ہائی کمیشن اور ٹورانٹو و وینکوور مینول کونسل جنرل کو کچھ سیکیورٹی وجوہات کی مد نظر عارضی طور پر ویزا خدمات کو معطل کرنا پڑا تھا. شہر حیدرآباد میں پیاز کی قیمت آسمان تک پہنچ گئی ہے. شہر کی ریٹیل دکانوں پر فی کلو پیاز 45 تا 50 روپے فروخت ہو رہی ہے. مارکیٹ ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. آئندہ ہفتے تک فی کلو پیاز 70 تا 80 روپے پہنچ سکتی ہے. جاریہ سال مارچ میں فی کلو پیاز کی قیمت 15 روپے تھی جو 45 تا 50 روپے تک پہنچ گئی. شہر حیدرآباد میں گزشتہ ہفتے تک پیاز کی قیمت 30 تا 35 روپے فی کلو فروخت ہو رہی تھی، لیکن 3 دن سے فی کلو پیاز 45 روپے سے تجاوز کر گئی. شہر کے بعض مقامات پر 50 روپے میں بھی فروخت ہوئی. البتہ ریتو بازاروں میں 40 روپے فی کلو پیاز فروخت ہو رہی ہے. پیاز کے تاجروں کا کہنا ہے کہ شہر حیدرآباد میں آندھرا پردیش اور کرناٹک کے بعض مقامات سے پیاز منتقل ہوتی ہے. اس مرتبہ مانسون میں تاخیر کی وجہ سے پیاز کی کاشت میں تقریباً 120 دنوں کی تاخیر ہوئی. بتایا جاتا ہے کہ ریاست میں ہر سال 5,08,000 ٹن پیاز کا استعمال ہوتا ہے. اس طرح ہر ماہ ریاست میں اوسطاً 42,400 ٹن پیاز فروخت ہوتی ہے. اتنی مقدار میں پیاز تلنگانہ میں پیدا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آندھرا پردیش، مہاراشٹر اور کرناٹک کے علاوہ بعض اوقات مدھیہ پردیش سے بھی پیاز خریدی جاتی ہے.
محکمہ زراعت کے مطابق ریاست میں ہر سال 9,405 ایکڑ پر پیاز کی کاشت ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ صرف 192 ایکڑ پر پیاز کی کاشت ہوئی۔ ریاست میں سب سے زیادہ 80% پیاز کی پیداوار محبوب نگر ضلع میں ہوتی ہے۔ اس مرتبہ محبوب نگر ضلع میں وقت پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے پیاز کی فصل نہیں ہو سکی۔ حیدرآباد میں پیاز کی سب سے بڑی مارکیٹ ملک پیٹ گنج میں مختلف ریاستوں سے روزانہ 10,000 کنٹل پیاز آتی ہے، لیکن دیگر ریاستوں میں بھی پیاز کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے ملک پیٹ مارکیٹ میں روزانہ 5,000 کنٹل پیاز آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، ایک پارٹی کے لیڈروں کا دوسری پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے۔ ناگر کرنول کے رہنما دامودر ریڈی نے BRS سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ 31 اکتوبر کو منعقد ہونے والے پالمور پرجا بھیری جلسے عام میں پرینکا گاندھی کی موجودگی میں کانگریس میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ BRS نے ان کی ہر طرح سے مدد کی ہے، لیکن اس نے مقامی مسائل پر توجہ نہیں دی ہے، اسی لیے انہوں نے پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ پارٹی صدر KCR کو روانہ کیا۔ MLC دامودر ریڈی نے اپنا استعفیٰ فیکس کے ذریعے بھیج دیا۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔